بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات اور میں ہوں حارث امین خان۔ آج عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ بلوائی اور یہ بالکل اسی طرح کی میٹنگ تھی جس طرح کی میٹنگ جب گورنمنٹ نے 100 دن اپنے پورے کیے تھے تو خان صاحب نے ایک اسی طرح کی میٹنگ بلوائی تھی، اور اس میں تمام جو وزراء تھے، تمام جو ان کی ٹیم تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کام کیے ہیں، اپنی پرفارمنس ہے وہ آپ نے اس کی ایکسپلینیشن خان صاحب نے ان سے مانگی تھی۔ آج 2 سال مکمل ہونے کے بعد جو گورنمنٹ کے جو بھی وزراء ہیں ان سب کو طلب کیا گیا اور خان صاحب کے آگے وہ سب پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی پرفارمنسز جو ہیں بتائی۔ لیکن ایک بات جو کہ کافی سوالیہ نشان بھی ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ کیبنٹ میٹنگ سے پہلے سارے جو وزراء ہیں وہ ایک لائن میں بیٹھ کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی جس میں اپنی پرفارمنسز بتا رہے ہیں۔ تو آخر ان کو یہ جلدی کس بات کی تھی کہ آپ جلدی آ کر جو ہے اپنی پرفارمنسز بیان کر رہے ہیں عوام کے سامنے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر کے پاس بھی پیش ہونا ہے۔ تو کیا اس سے سوال یہ بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی پرفارمنسز پر کوئی ڈاؤٹس تھے؟ کیا وہ جو ہے اپنی پرفارمنس سے جو انہوں نے 2 سال میں کی ہے کیا وہ مطمئن نہیں تھے؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز، ہمیشہ کی طرح جو اپوزیشن ہے انہوں نے اپنا کردار بخوبی نبھایا اور گورنمنٹ کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا اپنے ٹویٹس کر کے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں جی؟ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی ہیز گیون us the worst economy in our country's history, foreign policy failures from Kashmir to Saudi, democracy and human rights sufferings, and unemployment at an all-time high. Transparency International has said corruption is higher than before. اور ایک اور بات کہ کرپشن میں جو پی ٹی آئی او این ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو انہوں نے کیپٹل کر کے دکھایا ہے، اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کرپشن جو ہے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ضم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کی طرف، اپوزیشن کی طرف سے گورنمنٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ چلیں وہ تو ان کی ڈیوٹیز میں آتا ہے، لیکن جو وزراء نے ایک کام کیا وہ جو ہے واقعی میں زیر غور۔ اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیشہ ظاہر ہے وہ ان کا بھی اپنا ایک انداز ہے تنقید کرنے کا۔ وہ کیا کہتی ہے ٹویٹر پہ؟ 2 سال میں ملکی تاریخ میں گندم کے سب سے بڑے ڈاکے کے ذمہ دار ہیں۔ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور 2 سال میں عوام کا آٹا، چینی، پیٹرول، دوائی، روزگار عمران مافیا نے چوری کر لیا۔ یہ تمام اس طرح کے الزامات ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے حکومت پر لگائے ہیں۔ ان تمام صورتحال پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے نمائندے ہیں جو کہ کافی قریب سے ان سب معاملات میں کے دوران وہاں پر موجود تھے، ان کو کور کر رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے ان کی گفتگو جو پریس کانفرنسز ہوئیں اس میں بھی وہ موجود تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب، میں تعارف سب کا کرا دیتا ہوں، شہزاد مرزا صاحب جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں اسلام آباد سے۔ ان کے علاوہ جو ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میر علی اکبر جن کا تعلق سندھ سے ہے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے شیراز احمد شیرازی جو کہ اسلام آباد جو ہے کور کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے شہزاد مرزا صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے حکومتی جو وزراء ہیں ان کی طرف سے، تو اس پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے جو ہے کس طریقے سے بات کی؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑی ایک دوسرے کو جو ہے نا آگے بڑھنے کی کوشش کہ میں اپنی پرفارمنسز بتاؤں، دوسرے کی کوشش کہ میں اپنی پرفارمنسز بتاؤں۔ آپ وہاں موجود تھے، کیا صورتحال تھی وہاں پہ؟ جی، وہاں پہ جو صورتحال تھی وہاں پہ بس یہی تھا کہ ہر وزیر کی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پیش کرے۔ اصل میں جو اپنی پرفارمنس وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ عوام کو تو دکھانا تو چلو ایک طرف کی بات تھی، لیکن ان سب کی زیادہ کوشش یہی تھی کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے پیپروں میں کلیئر ہوں۔ وہ ان کو اپنی زیادہ پرفارمنس جو ہیں وہ دینے کے چکروں میں تھے، اور جو 2 سال میں انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے، عوام کے بھی سامنے ہے، جو انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا ہر ایک یونیورسٹی میں۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس میں انہوں نے کیا ایسا چیز تھی کہ ان کو اس چیز کے اوپر جلدی تھی، تو وہ جلدی یہی تھی کہ وہ عمران خان کے آگے جو ہے نا ہر وزیر یہ چاہتا تھا کہ میں بڑھ چڑھ کر اپنی جو ہے وہ پرفارمنس پیش کروں۔ اب اس کے جو پوائنٹس تھے، جو انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کی ہوئی تھی اس کے اوپر اپنی وزارت کی، جو انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا ہوا تھا،
اس کی رپورٹ تو انہوں نے ایک علیحدہ جو ہے وہ بکس اپنی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کو جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں پیش کی ہیں. مگر ایسا کہ جو ہے جیسے عوام ایک عام آدمی کو سمجھ جانے والی جو بات ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ سمجھ جائے کہ وزارت داخلہ نے کیا کیا، وزارت انفارمیشن نے کیا کیا یا وزارت خوراک نے کیا کیا، وہ اس طرح کی جو پرفارمنس تھی وہ عوام کے سامنے نہیں لا سکے. عوام جو ہے وہ اس وقت گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہے. وہ بس یہی ان کے دیکھ رہی ہے کہ ہمیں تو اس چیز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا نہیں حاصل کیا ہوا. ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے. سب سے جو وفاقی کابینہ میں وہ پیش ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی ایٹیٹیوڈ استعمال کیا ہے. تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں سامنے لائی گئی کہ ایک ایک جو سبجیکٹ ہے اس کو کھول کر وہ بیان کریں اور اس میں جو بھی انہوں نے ابھی 2 سال میں نفع حاصل کیا ہے یا اس میں جو نقصان کیا ہے. اچھا، آپ وہاں پر موجود تھے، جو حکومتی وزراء تھے، کیا وہ اپنی پرفارمنس کو ٹھیک طریقے سے کانفیڈنٹلی ایکسپلین کر پا رہے تھے؟ وہ اپنی پرفارمنس سے مطمئن نظر آ رہے تھے آپ کو؟ نہیں، اس طرح نہیں جی. اس طرح وہ پرفارمنس سے مطمئن نہیں نظر آ رہے تھے. البتہ جو پیپر ورک تھا شاید اس سے وہ مطمئن ہو رہے ہوں، جو ان کی منسٹری نے ان کو سارا فائل آؤٹ ورک آؤٹ کر کے دیا ہے، شاید اس پہ وہ مطمئن نظر آ رہے ہوں. تو کیا یہی وجہ تھی کہ وہ اطمینان ان کو اپنی پرفارمنس پہ نہیں تھا اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے قبل از وقت جو ہے پریس کانفرنس کرنا ضروری سمجھا عمران خان صاحب سے میٹنگ سے پہلے؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا. آپ ان کے باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ اس طرح کے چہرے کے اوپر ان کے اطمینان نہیں تھا. بس جو ارجنٹلی جیسے ایگزامینیشن ہال میں وہ پیپر دے دیا جاتا ہے، بس اس کو جلد حل کر کے باہر نکلنے والی بات ہوتی ہے، اس طرح ہی ان کا. اچھا، اس حوالے سے اپوزیشن کے رہنماؤں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے کہ وہ ان کی پرفارمنس کی وہ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ تو ان کی پرفارمنس کو بالکل زیرو قرار دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف کاغذی گورکھ دھندا انہوں نے پیش کیا ہے. اگر ایسی حقیقت نہیں ہے، ہم اپوزیشن والے اگر اس چیز کو غلط بیان کر رہے ہیں تو آپ جائیں دیکھیں مارکیٹ میں. شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے کل کی ڈیٹ میں جو ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی ٹیلی فون پر ان کا رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کافی جو ہے اس طرح گفتگو جو کی ہے. اس کے بعد کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اطمینان جو ہے وہ اپوزیشن کی صفوں میں جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. اور مولانا صاحب پر اور نواز شریف صاحب پر جو ایک کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ شیراز احمد شیرازی صاحب ہمارے اسٹوڈیو پر موجود ہیں. شکریہ شیراز. بہت شکریہ. شیراز، اس فون کال کے بارے میں بتائیے گا جو مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی ہے. تو کیا ان کی آپس میں بات ہوئی؟ کیا ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا گیا تھا یا یہ کوئی اور معاملہ ہے؟ نہیں حارث، دیکھیں ہم دیکھ رہے تھے کہ عید سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس کی باتیں ہو رہی تھی، حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی تھی اور مولانا فضل الرحمان اس پورے تحریک میں جو ہے کافی متحرک نظر آ رہے تھے. اور اس سے پہلے انہوں نے ملاقات کی آصف علی زرداری کے ساتھ، پھر بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کی اور پھر سب سے بڑی ملاقات جو انہوں نے کروائی وہ تھی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان. جو ناراضگی تھی وہ بھی دور کی اور یہ بھی کہا گیا کہ عید کے فوراً بعد جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ منعقد کروائی جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ عید کے فوراً بعد جو FATF بل تھا تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے تحفظات کا اظہار کیا اور جو اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، تو انہوں نے حکومت کی حمایت کی. تو اس پر مولانا فضل الرحمان اور جو ان کے پارٹی کے دیگر ارکان ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ یہ حکومت کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر انہی کے ساتھ انہی کے صفوں میں بیٹھ کر جو ہے ہمیں دھوکہ وہ جو ہے دیتے ہیں. تو اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم اپوزیشن کی کسی بھی تحریک کا یا کسی بھی چال کا جو ہے وہ حصہ نہیں رہیں گے. تو لمبے عرصے تک جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کا تو نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ حکومت خلاف جو تحریکیں چل رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا موڑ سامنے آیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی اور اس میں انہیں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ میں بیمار تھا تو اس لیے ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ آئی اور رابطہ جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں ہوا. انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کے تحفظات تھے وہ دور کرنے کی کوشش کی اور مولانا فضل الرحمان سے یہ بھی کہا کہ آپ جلد جو ہے رہبر کمیٹی کا اجلاس بلائے اور اس میں جو ہے ہم باقاعدہ جو آپ نے جو گفتگو کی اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں بیمار تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحت یاب ہو چکے ہیں
اور کیا ہم ان سے توقع رکھیں کہ وہ اب واپس آئیں گے اور جو ہے نا اپوزیشن کا حصہ بنیں گے اسی طرح جس طرح وہ پہلے تھے؟ جی بالکل، آج میں نے اورنگزیب کی پریس کانفرنس بھی تھی اور کسی صحافی دوست نے یہ سوال بھی کیا تو اس نے بھی کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اب صحتیابی کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور باقاعدہ اپنی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اور باقاعدہ سے جو ہے متحرک نظر آئیں گے. تو میں بات کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، تو مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ تو کسی حد تک دور ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد ہوتا ہے. اگر آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بخش شاہ نے آج پریس کانفرنس کی اور اس نے بھی حکومت کو ہاتھوں لیا. اچھا یہ بتائیں شیراز کہ گورنمنٹ کا اس ٹیلی فون کال کے بعد کوئی ریئیکشن آیا ہے گورنمنٹ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے؟ ظاہری بات ہے جب بھی اپوزیشن والے متحد ہوتے ہیں، جب بھی کسی بات پر ان کا اتحاد ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے تو جو حکومت کی ترجمان ہے ان کی طرف سے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ دے دے. آل پارٹیز کانفرنس کی اگر بات کی جائے تو فواد چوہدری کی جانب سے بیان آیا تھا، شیخ رشید نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ دیا تھا، اور کل جب مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تو یقیناً جو حکومتی ارکان ہے یا جو وزراء ہے تو ان کی طرف سے بھی بہت سارے بیانات جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن جو سب سے اہم بیان ہے، شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف پریس کانفرنس تک ہی جو ہے محدود ہو سکتے ہیں، باقی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہو گیا. شہزاد مرزا صاحب آپ موجود ہیں لائن پہ؟ جی جی شہزاد مرزا صاحب، یہ جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب اور ان کے درمیان مولانا فضل الرحمان کے درمیان، تو ایک موڑ تو ایسا آیا کہ اے پی سی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی. شیراز نے بھی بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. تو جو ابھی گورنمنٹ کو اس ٹیلی فون کال کے بعد کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے اے پی سی کے حوالے سے؟ جی خطرہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں مریم نواز جو ہیں وہ باہر آئیں، حالانکہ حکومتی کئی وزراء نے خود پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ آپ نے ایک سوئی ہوئی عورت کو جگا دیا، وہ سوئی ہوئی تھی، ہماری گورنمنٹ کام کر رہی تھی، آپ نے خام خواہ اس کو اٹھایا اور اٹھا کے وہ میڈیا پر آ گئی اور انہوں نے کوریج کی. اچھا اب مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی جو ٹیلی فوننگ رابطہ ہے، بلا شبہ وہ اگر اس کا اظہار نہیں کرتی گورنمنٹ تو کم از کم وہ اس میں پریشان ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ایکچولی وہ پریشانی ہونے کی ان کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ پرفارمنس جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی جس طرح کے عوام میں وہ ڈیلیور کر پائے. تو لازمی بات ہے کہ وہ اس سے بھی خائف ہیں، آنے والی جو اے پی سی ہے اس سے بھی وہ خائف ہیں کہ کہیں یہ اتحاد جو ہے ہو نہ جائے اور ہمارے لیے کوئی ایک نئی جو مصیبت ہے وہ کھڑی نہ ہو جائے اور عوام کے جو ہیں وہ ہمارے اوپر سوالات نہ اٹھنے شروع ہو جائیں. لیکن چونکہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اس چیز کو تو اس طرح عوام کے سامنے پیش نہیں کریں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ نہیں اس میں ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، اے پی سی اگر ہوتی ہے تو ہم نے تو 2 سال جو ہیں پورے کرنے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں آج اسی کے تناظر میں اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی پچ پہ جو ہیں وہ مکمل فٹ ہیں، تو 2 سال انہوں نے اپنی اننگ کھیلی ہے، تو اب اگلی جو اننگز ہے وہ بالکل مضبوط پاؤں پہ کھیلیں گے. تو اس طرح کے جو بیانات اب آنے شروع ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. نہیں ویسے آپ کے مطابق تو وہ اپنے خود کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے ہی اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، لیکن شہزاد صاحب اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے ان 2 سال میں جس طرح کی ٹف سچویشن کو ہینڈل کیا اور کھڑے رہے پچ پر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مزید بھی 3 سال ان کے لیے میرا خیال ہے بہتری ہی کی طرف جائیں گے، کیونکہ اب اکانومی بھی کافی سٹیبل نظر آ رہی ہے ہمیں؟ جی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو بہت بہتر نظر آتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے خاص طور پہ احساس پروگرام کے ذریعے انہوں نے جو ہے کفالت کا سسٹم بحال کیا ہے، اور ابھی حالیہ دور میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف اور جو ضروریات اشیاء ہیں ان کے اوپر جو پرائس کنٹرول کل بھی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، انہوں نے اس کے اوپر بھی سخت جو ہے برہمی کا کامیاب جوان کیا. جو وہ خود وزیر اعظم جو خود ہیں وہ تو کافی بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں اور اس میں تو ایسی شبے والی بات نہیں ہے، لیکن چند وزراء کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، وہ خود ہی سسپینس جو ہے نا وہ کریٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی لیں تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور وزیر اعظم کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر انداز میں یہ لوگ پیش کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو کامیاب جوان اسکیم شروع کی تھی 1 سال پہلے حکومت نے، اور اب اس کا فیز 2 بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس میں جو کامیابی دیکھنے میں آ رہی ہے تو وہ بھی سب کے سامنے ہے، کیونکہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹیپ فارورڈ ہے ٹورڈ دوز تھنگس جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا گورنمنٹ میں آنے سے پہلے. اور اس بات پر کافی تنقید بھی ہوئی کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہے، اور آپ لوگ کچھ جو ہے مواقع نہیں دے رہے. تو یقیناً اس طرح کی اب جب 2.5 کروڑ تک کا میکسیمم اس کی لمٹ 50 سے 2.5 کروڑ اب ہو گئی ہے، اس طرح کا قرضہ جوان کو ملے گا، اور پڑھا لکھا جوان یا جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا، تو obviously اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ اس کے ساتھ چلیں گے، جو اس کے امپلائمنٹ میں آئیں گے، تو یقیناً وہ بھی ایک کامیاب ہوگا. کیونکہ اگر یہ اسٹیٹ کی بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسٹیٹ کو اس مشن میں کامیاب کرے. میر علی اکبر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے. میر علی اکبر صاحب نے لائن پر ہیں. ٹھیک ہے، میر علی اکبر صاحب سے ہم تھوڑی دیر تک رابطہ کریں گے. کینجھر جھیل کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. کینجھر جھیل میں انتہائی جو ہے افسوسناک واقعہ کل پیش آیا، جس میں 10 سے زیادہ جو افراد ہیں ایک خاندان کے، وہ ڈوب گئے. یہ سوالیہ نشان ہے اس کی مینجمنٹ پہ، اور تمام جو وہاں پر جو سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہماری طرف سے جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں، اب ایک ہی تو اس یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرونگ جو ہے وہ سہارا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں. ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے، اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے. ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کینجھر جھیل کے حوالے سے، جہاں پر انتہائی افسوسناک جو ہے واقعہ پیش آیا ہے. یہ ہم لوگ کئی معاملات دیکھتے ہیں، چلیں بارش کا پانی جو ہے وہ آتا ہے، اس کے حوالے سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اگر لاہور میں بارش ہوتی ہے تو آپ اس کو نہیں ان کو کرٹیسائز کرتے، یا بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے یا کسی اور علاقے میں، آپ کراچی ہی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ سندھ ہی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں.
تو یہ اب انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ 10 لوگ ایک خاندان کے جو پکنک منانے گئے تھے کینجر جھیل کے اوپر، سالوں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے فشنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، اور ایک ہی فیملی کے 10 لوگ جو ہے وہ جو ہے انتقال کر گئے، ڈوب گئے. اور یہ انتہائی شرم کا مقام ہے وہاں کی مینجمنٹ کے لیے، اور وہاں کی جو سرپرستی لوگ کر رہے ہیں پیسے کی لالچ کی خاطر. وہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ نہ ان کو لائف جیکٹس ملی ہیں، اور جو بوٹس کی کوالٹی ہے وہ اتنی فضول اور لو ہے کہ وہ جو ہے اس کی وجہ سے ایک ہوا ہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈوب گئی ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے میر علی اکبر نے، جن کا تعلق سندھ سے ہے. میر علی اکبر صاحب، آپ لائن پر موجود ہیں؟ جی بالکل سر. امیر علی اکبر، یہ کینچر جھیل میں جو واقعہ پیش آیا اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا ذرا. جی بالکل صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹھٹھا کے قریب کینجر جھیل میں دل دہلانے والا واقعہ رونما پیش آیا ہے. کراچی سے کینجر جھیل پر سیاحوں کی کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. واقعے پر جو ہے ہر آنکھ اشکبار ہو گیا ہے. کراچی کے علاقے محمود آباد کے رہائشی کینجر جھیل پر سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، جو نوری جام کے مزار پر جو ہے کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے کہ کشتی میں 12 افراد تھے. گنجائش سے زیادہ اور تیز ہواؤں کے باعث کشتی الٹ گئی اور کشتی میں سوار 2 افراد کو مقامی غوطہ خوروں نے بچا لیا، جبکہ 10 جو افراد ہیں جن میں 9 خواتین اور ایک بچہ ڈوب کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ کی غوطہ خور، میڈیکل ٹیم، پولیس اور رینجرز کی جوان پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کر کے 10 افراد کی لاشیں نکال کر سور اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں. اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. اس ہولناک واقعے پر ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار تھی. علاقے میں سوگ کا ماحول ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ اس موقع پر ایس ایس پی ڈاکٹر عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. جہاں سے یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر گئے تھے وہ غیر قانونی پوائنٹ پر تھا اور کشتی بھی چھوٹی تھی. گنجائش سے زیادہ لوگوں کو ایس ایس پی صاحب کے مطابق اس کا ذمہ دار کون تھا میر علی اکبر؟ اس واقعے کا ذمہ دار ایس ایس پی صاحب کے مطابق اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ جی سر، ایس ایس پی کے جو مطابق جو ذمہ دار ہیں وہ کشتی میں جو ماہی گیر ہے جو کشتی چلا رہا تھا کینجر جھیل پر، وہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اچھا، وہ ذمہ دار ہیں. اور جو وہاں کے علاقے کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، کیا انہوں نے اس ایریا کو وزٹ کیا؟ نہیں سر، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں آپ کو بتایا چلوں کہ یہاں اہل خانہ نے بتایا کہ گزشتہ روز ہمارے خاندان کے جو 28 افراد جو ہے وہ پکنک پہ وہ جو ہے وہ منانے کے لیے کینجر جھیل پر گئے تھے، جھیل کے سیروں کے لیے. کشتیاں 2 کشتیاں بک کر آئے تھے. واقعہ جنسا میں آ کے جو ہے وہ غفلت کے پیش آیا ہے. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ افسوس کی بات ہے یہاں نہ ہی کوئی یہاں کے منتخب نمائندے آئے ہیں اور یہاں کوئی نہ ہی کوئی وہاں کے انسان جو آئے یہاں آئے ہیں. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس بات پر جو ہے لائف جیکٹ سمیت کوئی خاص انتظامات جو ہے نہیں کیے گئے، جس پر یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے. اگر یہاں کے انتظامیہ کو جو پرخلوص انتظامات کیے ہوتے تو شاید یہ افسوسناک واقعہ. یہ جھیل کس کے زیر انتظام آتی ہے؟ اس کو جو اس انتظامیہ ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے؟ کیا وہ گورنمنٹ آف سندھ سے ڈائریکٹلی کنسرن ہے یا یہ کوئی اور ادارہ ہے؟ علی اکبر، یہ کینچر جھیل جو ہے اس کی مینجمنٹ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ کون سا ادارہ دیکھ رہا ہے؟ سر وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ہے وہی دیکھ رہے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ سندھ حکومت کی وہاں جو ہے نا وہ زیر نگرانی میں آتا ہے، وہاں اس کی نگرانی میں آتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ وہاں ایک واقعہ یہ نہیں ہوا. کینجر جھیل میں جو ہے کشتی ڈوبنے سے نیا واقعہ اس سے قبل جو ہے نہیں ہوا. اس سے قبل جو ہے واقعہ ہوتے رہتے ہیں. اس سے قبل متعدد حادثات پیش آ چکے ہیں جب سے جھیل میں نہ آتے ہوئے کئی نوجوان جو ہے کئی خواتین بچے جو ہے ڈوب گئے ہیں، مگر ضلع انتظامیہ ہو یا سندھ حکومت ہو وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. خاموش تماشائی بن چکے ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ڈوبتے ہیں مگر کوئی جو ہے خاطر خواہ جو ہے یا سندھ حکومت ہو ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات نہیں کیے جا رہے. نہیں تو اس حوالے سے جو ڈی سی صاحب ہیں وہ موقع پر آئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری خود قبول کی ہے، کیونکہ یہ تو جو
آپ کے مطابق جو ہے جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ اور ڈی سی صاحب ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ان کو دیکھنا اور اس کو درست کرانا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ ارے صاحب بات یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر تو وہ تو ذمہ داری میں شامل ہے نا، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہاں انہوں نے جو ہے بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا، مقامی لوگوں نے انسانیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے بہت جو ہے انہوں نے ان کی مدد کی ہے، ان کے جو جاں بحق ہو گئے ان افراد کی، اہل خانہ کا، ان کا یہی شکوہ ہے کہ کراچی کے بعد جو ہے کسی منتخب نمائندے یا کسی حکومت کے رکن نے یا وہاں کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے کسی قسم کی جو ہے جو ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ جو مقامی لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے ان کو میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے فوری طور پر آ گئے، انہوں نے انتظامات کیے ہیں، مگر ڈپٹی کمشنر سر اطلاع کے بعد جو ہے کافی دیر سے وہ پہنچے ہیں، تو ان کے ذمہ دار یقیناً جو ضلع انتظامیہ کو کہنا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ نہیں پہنچے ہیں۔ جی اچھا، اس کے علاوہ جو یہ متاثرہ خاندان ہے وہاں پر ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، ان کو کسی بھی طرح کی تسلی دینے کے لیے کوئی عہدیداران، حکومتی عہدیداران گئے ہیں؟ سر یہ تو میں آپ کو بتایا چلوں کہ یہ تو افسوس کی بات ہے نا، ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ کراچی کے جو ہے کراچی کے ان کا تعلق کراچی سے تھا؟ کسی بھی منتخب، جی سر اچھا جی کنٹینیو کریں۔ منتخب جو ہے سر میں آپ کو بتایا چلوں کہ کراچی آنے کے بعد جو ہے اہل خانہ کا کہنا ہے کسی بھی منتخب نمائندے یا حکومتی رکن نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ صوبائی وزیر جو ہے وہ تعلیم ہے سعید غنی اس کے علاقے سے منتخب ہوئے ہیں، ان کا بھائی ناظم بنے ہیں سعید غنی، نہ ہی ان کے بھائی نے ہم سے رابطہ کیا ہے، نہ ہی اور کسی قسم کے جو ہے دیگر اراکان نے سندھ حکومت کے جو انہوں نے رابطہ کیا ہے، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ان کے گھر میں ماتم ہوا ہے، مگر سندھ حکومت کے کسی جو ہے منتخب نمائندے ان سے جو ہے رابطہ نہیں کیے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا۔ میر علی اکبر، شیراز سے ایک واقعہ جو ہماری اب یہ نالج میں آیا ہے، چلیں یہ جو معاملہ پیش آیا یہ تو چلیں ہو سکتا ہے کسی، ظاہر ہے ان کی غفلت ہے، جو انتظامیہ ان کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، لائف جیکٹس نہیں ہیں اور جو ہے آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، جو اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس جو بوٹس ہیں ان کا معیار انتہائی لو ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد کوئی بھی حکومتی عہدیدار، کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، انہوں نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ جا کے متاثرہ فیملیز کے ساتھ جائیں اور ایک آدھ گھنٹہ بیٹھ کے ان کا جو ہے دکھ جو ہے جو پریشانی وہ شیئر کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل حارث، کھینجر جھیل میں جو بھی واقعہ پیش آیا ہے نہایت ہی افسوسناک سانحہ ہے، واقعہ ہے، اور حارث اگر بات کی جائے اس لواحقین کی تو یقیناً ان پہ ایک قیامت صغریٰ کے مناظر جو ہے وہ بیت رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور جو ہمارے منتخب نمائندوں کی آپ نے بات کی، آپ نے سوال پوچھا، تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ان کو تو اپنے لوگوں کے صرف اور صرف ووٹ لینے کے وقت جو ہے فکر ہوتی ہے، ان کو صرف اور صرف ووٹ لینے کے وقت جو ہے اپنے لوگ یاد آتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگ یاد آتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے منتخب ہوتے ہیں تو پھر وہ گوارا نہیں کرتے کہ اپنے حلقے میں جائے، اپنے جو وہاں کے لوگ ہیں جو انہیں منتخب کیا ہے ان کی دادرسی کرے، ان کے دکھ درد میں حصہ لے، ان کے دکھ درد میں شرکت کرے، یا ان کی جو خوشیاں ہیں اس میں شرکت کرے، یا ان کے جو مسائل ہیں وہ جو پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ سنے۔ لیکن جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کو تو ان طرف توجہ ان کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اور صرف عوام کو ووٹ کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر حارث آپ نے بات کی انتظامیہ کے حوالے سے، تو یقیناً شرم کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے۔ شیراز بہت شکریہ، شیراز آپ کا، میر علی اکبر آپ کا بہت شکریہ، جناب شہزاد مرزا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تینوں نے ہمیں جوائن کیا اور مختلف جو یہ موضوعات ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا۔ جناب سعید غنی صاحب جو ہے وہ کافی ایک عوام دوست لیڈر ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو مختلف موقعوں پر دیکھتے بھی ہیں، کورونا وائرس میں بڑے ایکٹیو نظر آئے، لیکن یہ گلہ ہمیں پوری عوام کو، پوری پاکستانی قوم کو اور جو متاثرہ خاندان ہے ان کو ان سے ہے کہ انہوں نے ان کی تعزیت کیوں نہیں کی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے راہ راست پر لے کر آئے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔